والوں کے زخموں پر مرہم رکھنے آرمی چیف پہنچ گئے۔ پاک فوج کے سپاہی سالار کا شہر کے مختلف علاقوں کا فضائی جائزہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے صورتحال کو قومی آفت قرار دے دیا۔ کہا کوئی بھی شہر اس طرح کی قدرتی آفت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مشکل گھڑی میں پاک فوج عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ ہمارا مسئلہ وسائل کی دستیابی نہیں بلکہ ترجیحات کو درست کرنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا جمعے کو کراچی کے دورے کا پلان۔ شہر قائد کے لیے ہوگا بڑے ریلیف پیکج کا اعلان۔ سیوریج، کچرا، نالوں کی صفائی، سڑکوں کی تعمیر، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے مربوط پروگرام دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ ڈی سی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جن لوگوں کے گھر نزدیکی نالوں پر بنے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ صبح 7 بجے سے پہلے اپنا متبادل انتظام فرما لیں، ورنہ صبح 7 بجے گھروں کو گرانے کی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ کراچی کے نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کل سے شروع ہوگا۔ ضلع وسطی کی مختلف مساجد سے گجر نالے پر قائم گھروں کو خالی کرنے کے اعلانات۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کرائے گئے اعلانات میں مکینوں کو صبح 7 بجے تک کی مہلت۔ کراچی سے برساتی بادل چھٹ گئے لیکن مسائل چھا گئے۔ 5 روز بعد بھی مکمل طور پر بارش کا پانی نہیں نکل سکا۔ نیا ناظم آباد آج بھی پانی پانی۔ ڈیفنس کلفٹن سرجانی کی بھی وہی کہانی۔ جہاں سے بارش کا پانی نکلا وہاں گٹر ابل پڑے، عوام کی چیخیں نکل گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اندرون سندھ بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے۔ میر پور خاص، تھرپاکر اور سانگھڑ میں امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ مٹی میں LBD سین نالے کا شگاف بند کرنے کا حکم۔ بدین کی امام باہ نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی آبادی میں داخل، فصلیں خراب۔ حکومت میں ملک چلانے کی صلاحیت ہے نہ قابلیت۔ چیف جسٹس کے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ از خود نوٹس کیس میں ریمارکس۔ کہا کراچی ملکی معیشت کا 70% ریونیو دیتا ہے، آج آدھا کراچی پانی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اربوں روپے جاری ہوئے لیکن خرچ کچھ نہیں ہوا۔ جس دن سے نوٹس لیا شہر کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ سپریم کورٹ پاور ڈویژن کی رپورٹ پر برہم، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ پاور ڈویژن کی رپورٹ کے الیکٹرک سے پیسے لے کر بنائی گئی۔ جس افسر نے رپورٹ جمع کرائی اسے پھانسی دے دینی چاہیے کہ الیکٹرک پر وفاق کے رٹ نہیں۔ انہوں نے 2015 سے رقم جمع نہیں کرائی۔ آپ کے الیکٹرک کے ترلے کر رہے ہیں، ان کے کلرک اور منشی بنے ہیں۔ نواز شریف کی ضمانت ختم، عدالت کا سرنڈر کرنے کا حکم۔ 10 ستمبر کو پیش نہ ہوئے تو مفرور قرار دینے کی کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس محسن کیانی نے کہا اگر ایئرپورٹ پر گرفتاری کا خدشہ ہے تو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں۔ نواز شریف کی صحت پر حکومت سے رپورٹ بھی طلب۔ مریم نواز اور محمد صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے دونوں کی اپیلیں نواز شریف کیس سے علیحدہ کر دی۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف علاج مکمل ہوتے ہی واپس آئیں گے۔ عاصم سلیم باجوہ کو الزامات پر جواب دینا چاہیے۔ انکوائری سے سی پیک کو کوئی خطرہ نہیں۔ عدالت نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف کو واپس آنا ہوگا۔ قانون کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ کہا عاصم سلیم باجوہ 1 سے 2 روز میں الزامات کا جواب دیں گے۔ معاملے خصوصی کا مستقبل وضاحت کے بعد طے ہوگا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت۔ آصف زرداری اور فریال تارپور کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ سابق صدر اور ہمشیرہ سمیت نامزد ملزمان پر فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر۔ مہنگائی میں پسے عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 86 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔
صارفین پر 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ CPPA نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست دی تھی۔ پنجاب میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، کئی شہروں میں اور دیہاتوں میں حالات انتہائی خراب۔ ملتان کے قریب دریا چناب میں تقیانی بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل۔ راجن پور میں قدیم پل بہہ گیا، اٹک میں پل سے گزرنے والی کار بہنے لگی، مقامی افراد نے مسافروں کو بچایا۔ خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی، دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا سمیت دیگر دریاؤں میں سیلاب، 3 افراد جان سے گئے۔ مدین میں 5 رابطہ پل اور بحرین کالام پل پانی میں بہہ گئے، چیف سیکرٹری نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کی جانب سے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین، جریدے نے ایک بار پھر توہین آمیز خاکے شائع کر دیے۔ چارلی ایبڈو 2015 میں بھی یہی ناپاک جسارت کر چکا ہے۔ پاکستان کی گھناؤنی حرکت کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ایسی حرکات دنیا کے امن اور بھائی چارے کے لیے مہلک ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں بتدریج کمی، 24 گھنٹے میں 300 کیسز رپورٹ، 4 افراد جاں بحق ہوئے، ملک بھر میں 8,881 مریض زیر علاج۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن رضوی۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق کراچی پہنچنے کے بعد آرمی چیف نے شہر کا فضائی جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو کراچی میں تباہ کن سیلابی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کا مسئلہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ اصل مسئلہ ترجیحات کا تعین نہ ہونا ہے۔ ملک کی معاشی شہر کراچی کو بارش اور بد انتظامی نے ڈبویا تو سپہ سالار نے یہ ڈوبی نیا پار کرانے کا خود بیڑا اٹھا لیا۔ آرمی چیف 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچے، اربن فلڈنگ کا فضائی جائزہ لیا اور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں کراچی کے بے ہنگم پھیلاؤ اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا گیا، جس پر آرمی چیف نے کہا کہ کراچی کا مسئلہ وسائل کی کمی ہرگز نہیں بلکہ اصل مسئلہ ترجیحات کا تعین نہ ہونا ہے۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ یہ قومی ڈیزاسٹر ہے، مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج قوم کو مایوس نہیں کرے گی، قدرتی آفت میں اتحاد وقت کا تقاضا ہے۔ ملک کا استحکام کراچی سے جڑا ہے، کراچی اور صوبے میں صورتحال معمول پر لانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ آرمی چیف نے زیادہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف ایکٹیویٹیز تیز کرنے کی ہدایت کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک کے دفاع و سلامتی کے لیے افسران کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی کے عوام کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے پرعزم جمعے کو کراچی کا دورہ کریں گے۔ شہر قائد کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کابینہ اجلاس میں کراچی کی صورتحال اور ریلیف پیکیج سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کو سب سے زیادہ فکر کراچی کی، جمعے کو کراچی کا دورہ کریں گے اور بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ تمام کام سندھ حکومت کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ حکومتی سطح پر جو بھی وفاق کر سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کریں گے، کیونکہ کراچی کے جو ریکرنگ مسئلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہاں پہ سندھ کی حکومت ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوپریشن کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ جمعے کے دن کراچی جا رہے ہیں، تو اس کا اعلان جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود جمعے کو کریں گے۔ بارش کے بعد کراچی کی صورتحال پر وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کراچی کے مسائل جو کہ تو ہے، سندھ حکومت سنجیدہ نہیں یا پھر مسائل حل کرنے کی اہل ہی نہیں۔ ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ دیکھا کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں۔ کراچی کے اس وقت حالت ہے، یہ اس سے پہلے تھی، تو لگتا اس سے یہی تھا کہ جو وہاں کی حکومت ہے یا تو اس کو سنجیدہ لے نہیں رہی یا اس کے اہل نہیں ہے۔
شبلی فراز نے کہا کراچی میں ٹینکر مافیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہیں۔ وہاں پہ جو پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹینکر مافیا سب یہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں یہ ہوتے ہیں۔ پھر سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کے مسائل۔ شبلی